آج یہ خطبہ بنا وہیں سے میرے سرکار نے خطبہ دیا تھا، اور خطبہ دینے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حقوق کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا تھا۔ صحابہ کرام میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن رہے تھے، آقا کائنات نے فرمایا اليوم اکملت دینکم، آج دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، دین جب کمپلیٹ ہو گیا تو آقا تشریف لے جانے والے ہیں۔ یاد کریں حضرات، ہوا یوں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال پاک شریف ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی پوری دنیا کے لوگ مدینہ پاک میں گنبد خضرا میں پیارے حبیب کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اے زائر طیبہ آ نظر چن تیری، کیونکہ یہ نظر گنبد خضرا پہ پڑی ہے۔ مدینہ جائیں، جا کے آئیں، آ کے پھر جائیں، اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ مدینے کے ذکر خدا خدا رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے قسمت پر ناز کرو کہ آپ کو تو بار بار اذن ملتا ہے، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے چلے گئے تو ایک بار حاضری ہوئی، نہیں، جتنی بار جاؤ گے اتنی بار حاضری ہے۔ ظہر کے بعد گئے تب بھی حاضر ہے، عصر بعد گئے تب بھی حاضر ہے، مغرب و عشاء اور فجر میں گئے اور جتنی بار بارگاہ میں جاؤ گے حاضری ہے۔ اپنی قسمت پر ناز کرو، وہی عالم یہ ہے کہ ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو قیامت تک اس کی باری نہیں لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکھ کرسی ہے کعب خدمت پر، لاکھ بندے برات کرتے ہیں، اللہ اکبر ایک بار برات گئے، اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن اے انسانوں، جب تم جتنی بار جاؤ گے اللہ کے رسول کا کرم دیکھو اور اپنی امت کو میرے سرکار کا احسان دیکھو کہ حضرات وہاں وہ اسی جگہ ہے جہاں پر حضرت باعزید بسطامی جیسے لوگ اپنی سانس کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی دیر تک میں حاضر ہوتا ہوں کہ جتنی دیر تک میں اپنی سانس کو روک سکتا ہوں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ زور سے سانس لے لو، نبی کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے، ہر قدم پر پاؤں رکھنا حاجیو، یہ شعر کہہ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اسلام کیسے آگے بڑھے گا، اسلام کیسے آگے جائے گا، اس کے قوانین کو کیسے آگے پڑھایا جائے گا، لوگوں کو کیسے بتایا جائے گا۔ تو سنیے، دین موسیٰ چلانے کے لیے درجنوں رسول بھیجا، تو نے موسیٰ چلانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ اب دین رسول اللہ کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا؟ تو کرم فرمایا اللہ نے کہ دین موسیٰ چلانے کے لیے درجنوں نبی آئے، تو دین رسول اللہ چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو پیدا کیا ہے، اولیاء کیا ہے۔ یہ علماء کی جماعت ہوگی اور اولیاء کی جماعت ہوگی، انہی کے ذریعے دین کو سمجھا جائے گا، انہی کے ذریعے دین کو فروغ دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس آؤ تو زبان تھام کے آیا کرو، ولی کے پاس آؤ تو دل کو تھام کے آیا کرو۔ اس لیے عالم زبان پر فتویٰ لگاتا ہے، ولی دل کو دیکھتا ہے۔ حضرات آئیے دیکھتے چلیں، ہمارے پاس دو محور ہے، ایک ولیوں کی جماعت، ایک عالم کی جماعت۔ اب آئیے ولیوں کی جماعت، عالم کی جماعت۔ اب عالم میں دو گریڈ ہے، ایک عالم سو ہے، ایک عالم حق ہے۔ عالم سو کسے کہتے ہیں، عالم حق کسے کہتے ہیں؟ عالم سو آپ سمجھیں کہ بڑی بڑی خانقاہیں بک گئی، بڑے بڑے دربار بک گئے، بڑی بڑی پریاں بک گئی، قاسم علوم و خیرات کہے جانے والے لوگ ابلیس کی شاگردی کا حق ادا کر رہے تھے، اور ابلیس کی جھولی سے نت نئے فارمولے
گھوڑے نکل رہے تھے، کہیں سے آواز اٹھ رہی تھی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، کہیں سے فتنہ اٹھ رہا تھا کہ نبی کو دین غیر نہیں ہے، کہیں سے آواز اٹھ رہی تھی کہ حضور کو اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا ہے، کہیں سے آواز اٹھ رہی تھی حضور کو غیر کہیں نہیں ہے، کہیں سے آواز اٹھ رہی تھی حضور ہماری طرح بشر ہے، جب ساری شان کا ہے یہ بولی بول رہی تھی اور ابلیس کے شاگردی کا حق ادا کر رہے تھے، وہیں سے علماء حق بن کر اور علماء حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امتیوں کی حفاظت کے لیے بریلی میں عالم حق کو پیدا کیا اور اعلان کرتے رہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بھائی بھائی ہے، سونے بھارو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاحب چرا لے، یہ وہ چور بناتے ہیں تیری گٹی ٹاکی اور تمہیں کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سنیے یہ عالم سو اور عالم حق جو بک گیا وہ عالم سو ہے، جو ڈالروں پر بکا وہ عالم سو ہے، جو پیارے حبیب پہ بکا وہ عالم حق۔ کیا بات ہے؟